تحقیق یا بے شک پہچان لیا ہر گروہ نے، کلو ہر، اناسن گروہ نے، مشربہم اپنا گھاٹ یا اپنا مشرب یا اپنا جو ہے وہ چشمہ، جی اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ کلو اشربو من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور نہ پھیلاؤ زمین میں فساد۔ وہاں پہ مقام طیہ میں، میدان طیہ میں، جہاں پہ 40 سال کے لیے بنی اسرائیل قید ہو گئے تھے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کھانے اور پینے کا اہتمام کیا، ٹھیک ہے، کھانے کا اہتمام من اور سلوہ کے ذریعہ سے، اور پہننے کا اہتمام بھی کیا۔ پہننے کا کیسے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر، جسموں کے اوپر جو لباس تھا، وہ لباس 40 سال تک نہ گندا ہوا اور نہ پھٹا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو بچے پیدا ہوتے تھے ان کے، وہ بچے پیدائشی ان کے اوپر لباس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش کے ساتھ لباس بھی پیدا کر لیے، وہ جیسے جیسے بڑھتے تھے لباس بھی ان کے بڑھتے تھے ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے، قدرتی لباس تھے ان کے جسموں کے اوپر۔ تو گویا کہ کھانے کا بھی اہتمام اور پہننے کا بھی اہتمام وہاں پہ ہو گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے لیے کوئی پینے کا اہتمام یہاں پہ نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو اللہ نے فرمایا کہ اپنا عصا مارو پتھر کے اوپر، اور یہ صرف یہاں پہ واقعہ پتھر پر عصا مارنے کا اور چشمے جاری ہونے کا یہاں پہ واقعہ نہیں ہوا، اس کے علاوہ بھی دو مقامات پہ پانی جاری ہونے کا واقعہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ مقامات کون کون سے ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ پھر بتائیں گے جیسے جیسے وہ واقعہ آئے گا۔ البتہ یہاں پہ بھی یہ واقعہ پیش آیا، تو فرمایا کہ اپنا عصا جو ہے یہ پتھر پہ مارو، پتھر میں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اب وہ ٹوٹل گروہ کتنے تھے؟ 12 گروہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے چشمے بھی 12 ہی جاری فرمائے، ٹھیک ہے، تاکہ پانی کے معاملے میں آپس میں جھگڑے نہ، ٹھیک ہے، ایک بھر رہا ہو دوسرا کہے کہ یہ ہمارا چشمہ ہے، تیسرا کہہ رہا ہو کہ ہمارا چشمہ ہے، تو آپس میں یہ جھگڑے نہ۔ اور وہ پانی جاری ہونے کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پتھر میں سے پانی نکلتا تھا، آگے انہوں نے ایسے بنیاں بنا کے نا تو وہ ایک نالی ٹائپ بنا لی، اور اپنے اپنے خیموں کی طرف وہ لے گئے، جدھر جدھر قبیلے آباد تھے نا، اپنے اپنے قبیلوں کے خیموں کی طرف وہ نالیاں بنا کے تو وہ آگے لے گئے، اور آگے جا کے انہوں نے گڑھے کھود لیے، تو پانی وہاں سے نکلتا تھا، ان گڑھوں میں چلا جاتا تھا، جمع ہو جاتا تھا، وہاں سے وہ پانی پھر نکالتے رہتے۔ تو یہ انہوں نے اہتمام کیا۔ البتہ رب العزت نے ان کے لیے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے،
یہ سارے انتظامات فرمائے جی۔ ان کے لیے من بھی اترتا تھا اور سلوہ بھی اترتا تھا، انہیں کوئی محنت مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی جی۔ اور یہ لباس کے حوالے سے بھی کوئی انہیں تردد نہیں کرنا پڑا، اور پانی کے حوالے سے بھی انہیں نہ وہاں پہ کوئی کنواں کھودنے کی ضرورت پیش آئی جی، نہ پانی لینے کے لیے کہیں اور دور دراز علاقوں میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ علاقہ جو میدان طیہ تھا، وہاں پہ 6 لاکھ بنی اسرائیلی وہاں پہ آباد تھے، اور جو ہے 30 میل تک وہ میدان طیہ جو ہے نا وہ مطلب اس کی مسافت تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہاں پہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بغیر کسی محنت اور مشقت کے پانی کا بھی اہتمام کر دیا۔ تو ہر ایک نے، چونکہ 12 چشمے جاری ہوئے، ہر ایک نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ یعنی پہچان سے مراد کیا ہے کہ انہوں نے وہاں سے اپنے خیموں تک اور اپنی آبادی تک پانی پہنچانے کا ذریعہ بنا لیا، ٹھیک ہے۔ گویا کہ 12 نہریں جو ہیں نا وہ اس میدان کے اندر جاری ہو گئی، اور ان کے خیموں کی طرف وہ جا رہی تھیں، وہاں سے وہ پانی نکال لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ کلو واشربوا من رزق اللہ، کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے۔ تو اتنے انعامات جو اللہ تبارک و تعالی نے دیے ہیں، تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالی کیا مطالبہ اور کیا ان کو حکم صادر فرما رہا ہے؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، بس یہی ہے کہ زمین میں فساد تم نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ عصا کو جو ہے نا وہ مارنا پتھر کے اوپر، اور پتھر سے پھر پانی کے چشمے جاری ہونا، یہ ان کا معجزہ ہے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا و مولا جو ہیں، ان کا معجزہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، ٹھیک ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام نے تو چھڑی ماری تھی نا اپنا پتھر کے اوپر، اور پتھر کی جو ہے نا خصلت میں یہ بات شامل ہے کہ پتھروں کے اندر سے پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی پہاڑی مقامات میں پہاڑ پتھر ہی ہوتے ہیں نا، تو پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پتھروں کے اندر سے۔ تو لہذا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے، جبکہ پانی، یہ انگلیوں میں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، یہ سب سے بڑھ کر کمال ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے ہوں۔ تو ایک بار نہیں، کئی مقامات پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کے اصحاب کسی سفر پہ نکلے تو پانی دستیاب نہ ہوا، نماز کا وقت ہو گیا، عرض کی گئی یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب ہم نے طہارت بھی کرنی ہے، وضو بھی کرنا ہے، بعض نے غسل بھی کرنا ہے جی، یا پانی جو ہے نا پیاس، مطلب اس کا احساس ہے پیاس کا، پانی پینا بھی ہے۔ تو جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ کسی کے پاس بھی کسی مشکیزے میں یا کسی کے پاس برتن میں تھوڑا سا پانی ہوگا وہ لے کے آؤ۔ تو جب کسی کے پاس سے کوئی تھوڑا سا بھی پانی مل جاتا وہ لے کے آتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی انگلیوں کو اس پانی کے اندر ڈال کے پھر نکالتے،
تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ 1500 صحابہ انہوں نے پانی نہ ہونے کی جب درخواست کی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ سے معجزہ جو ہے اس کا ظہور ہوا اور پانی کے چشمے جاری ہوئے انگلیوں سے. تو 1500 صحابہ اس سے سیراب ہوئے. وہ سیراب کیسے ہوئے کہ بعض نے غسل کرنا تھا انہوں نے غسل بھی کیا, بعض نے وضو کرنا تھا طہارت کرنی تھی انہوں نے وضو بھی کیا, اور سب نے پانی پینا تھا سب نے پانی پیا بھی. اور پھر حضور نے فرمایا کہ جس کے پاس جو جو برتن ہیں وہ بھی لے آؤ اور وہ بھی بھر لو پانی کے ساتھ. تو سارے صحابہ نے اپنے اپنے برتن بھی بھر لیے, ٹھیک ہے, اور جس کے پاس سے پانی لیا تھا جتنا تھا وہ اتنے کا اتنا ہی رہا. یہ نہیں ہے کہ اس میں بھی کوئی کمی آئی ہو. یہ سب سے بڑھ کر معجزہ ہے. اور پھر پانی تو پانی رہا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر دودھ کے چشمے بھی جاری فرمائے ہیں. جی سب سے بڑھ کر کمال یہ ہے. ام معبد کا واقعہ جو ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو ام معبد کی بکری جو انتہائی لاغر تھی, جو کمزور تھی, بیمار تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, اس کی تھنوں میں دودھ کا نام و نشان نہیں تھا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھنوں پہ ایسے ہاتھ لگایا تو فرمایا کہ گھر میں جتنے برتن ہیں وہ سارے برتن لے آؤ. سارے برتن دودھ سے بھر گئے, اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی سیراب ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی سیراب ہوئے, یعنی سیر ہو کے دودھ پیا, سیر ہو کے. آل خانہ نے, ام معبد نے, ان کے بیٹے نے, انہوں نے بھی دودھ سیر ہو کے پیا. جی تو اس سے یہ پتہ چلا سب سے بڑھ کر کمال جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اور آپ کے معجزات میں آپ کے معجزات سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل, سب سے فضیلت والے, ٹھیک ہے. آگے چلیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, اور جب تم نے کہا اے موسیٰ, یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم, جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد, نہیں صبر ہوتا ہم سے ایک کھانے پر, یعنی یہ اسی مقام طیہ میں یہ معاملہ ہے درپیش ہوا کہ وہ جب 40 سال تک وہاں پہ قید رہے تو بس من اور سلوہ ہی کھاتے رہے, اکتا گئے. صبح من اور شام کو سلوہ, بس اکتا گئے. کہنے لگے کہ ہم پر جو ہے نا, ہم سے ایک کھانے پر جو ہے نا وہ صبر نہیں ہوتا. اب فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ, پس دعا کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے, یخرج لنا نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض زمین کی اگائی ہوئی چیزیں, ٹھیک ہے, جو مما جو اگاتی ہے, تنبت اگاتی ہے, ارض زمین, جو زمین جو ہے نا وہ اگاتی ہے نا, وہ چیزیں ہمارے لیے اللہ پیدا فرمائے یا اللہ نازل کرے یا ہمیں عطا کرے. من بقلہا, ساگ, وقصائہا, اور ککڑی, وفومہا, اور گیہوں, اپنا یہ جو گندم, گیہوں یعنی گندم, وعدسیہا, اور مسور, وبصلیہا, اور پیاز, ٹھیک ہے. اب وہاں پہ ان کو حلوہ مل رہا تھا اور کباب مل رہے تھے, جی. تو
کیسے بدبخت تھے کہ جناب علی وہ انہوں نے پھر مانگا تو کیا مانگا جی؟ ساگ، ککڑی ہوتی ہے یہ جو ہے نا کھیرا، ٹھیک ہے نا، کھیرا۔ ساگ سے مراد صرف ساگ نہیں ہے، یعنی ساگ بھی ہو سکتا ہے، پالک بھی ہو سکتی ہے، یہ دھنیا وغیرہ، جی جی یہ سارا کچھ، جی یہ کچھ انہوں نے مانگا۔ اور ککڑی یعنی کیا نام ہے، کھیرا وغیرہ، اور گیہوں یعنی آٹا شاٹا بھی گن لویا کریے اسی، جی روٹی شوٹی بھی پکا لویا کریے۔ وعدہ سیہا، اور مسور یعنی مسور چھلکے والی بھی اور بغیر چھلکے کی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے، اور پیاز، تو ہانڈی شانڈی بنانے کے لیے پیاز کی بھی ضرورت ہے، لہذا یہ بھی۔ قال تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے، قال کا مرجع موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ کیا تم طلب کرتے ہو، سوال کرتے ہو اس چیز کا جو ادنا ہے، کس کے بدلے میں؟ اعلیٰ کے بدلے میں، یعنی اعلیٰ چیز کے بدلے میں اعلیٰ آپ لوگوں کو دیا جاتا تھا، من اور سلوہ، جی بغیر محنت، بغیر مشقت کے، بغیر کسی تردد کے آپ لوگوں کو ملتا تھا، تو وہ اعلیٰ ترین رزق اور اعلیٰ ترین جو آپ کو دیا جاتا تھا، اس کے بدلے میں تم ایک ادنا سی چیزیں جو ہیں، جو زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہیں، وہ تم مانگتے ہو۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے کہنے پر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے، انہوں نے درخواست نہیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کہ اترو مصر یا کسی بھی شہر میں، جیسے مدینہ المنورہ کو بھی کہا جاتا ہے، اور مدینہ کسی بھی شہر کو بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے ہی مصر کو بھی کہا جاتا ہے، اور مصر سے مراد کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے، لہذا اترو تم مصر یا کسی بھی شہر میں، فإن لکم ما سألتم، بس بے شک تمہارے لیے ہے جو تم سوال کرتے ہو، مصر میں جاؤ پھر واپس لوٹ جاؤ، ٹھیک ہے، تو تمہیں یہ سارا کچھ جو تم مانگ رہے ہو یہ تمہیں ملے گا، فإن لکم ما سألتم، بس تمہارے لیے ہے جو تم سوال کرتے ہو، جو تم مانگتے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، پس مار دی گئی یا نازل کر دی گئی ان پر خواری اور ناداری، یعنی غریبی، مسکینی، وباء بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کی طرف، ذالک بانہم، اب یہاں پہ قابل توجہ بات ہے، اب انہوں نے جو کچھ بھی مانگا تھا، گو کہ وہ ادنا چیز انہوں نے مانگی اعلیٰ کے بدلے میں، لیکن ساری چیزیں ہیں تو حلال، نہ حرام تو کوئی نہیں ہے، جی انہوں نے اگر یہ مانگی بھی ہے بنی اسرائیلیوں نے، تو پھر بھی انہوں نے حلال چیزیں ہی مانگی ہیں نا، یہ تو نہیں کہا کہ جی ہمیں شراب دی جائے، جی یا مردار جو ہیں وہ ہمیں دیے جائیں، یا مطلب حرام کوئی بھی چیز جو ہے اس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہو، ایسی بات نہیں ہے، یہ ساری چیزیں یہ ہم بھی کھاتے ہیں، یہ ہمارے لیے بھی حلال ہے، تو پھر ان پر یہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر خواری اور ناداری اور غربت وغیرہ یہ کیوں نازل کی گئی، ان پر مسلط کیوں کی گئی؟
اور وباء بغضب من اللہ، اور لوٹے اللہ کے غضب کی طرف۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس سبب تھا، یہ اس وجہ سے تھا کہ تھے اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے، اللہ کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یعنی بات بات پہ موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی، گستاخی، زبان درازی موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، ہر بات جو ہے نا وہ بات بات پر سوال کرنا موسیٰ علیہ السلام، یہ ایسے کیوں ہے، یہ ایسے کیوں ہے، یہ بات بات پہ سوال کرنا، یعنی گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بہت ہی مجبور کر دیا ہر معاملے میں۔ جی اب وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ان کا ادب احترام جی وہ ہر ایک پر لازم اور ضروری ہے، لیکن وہ بالکل ادب احترام والی تو بات ہی کوئی نہیں تھی نا ان میں۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام اگر ان کو کوئی اللہ کی آیت پڑھ کر سناتے، اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، تورات میں ایسے ایسے یہ مسائل ہیں، ان پر عمل نہیں کرنا، انہوں نے اس کے خلاف ہی کرنا ہے، جی اس کا الٹ ہی کرنا ہے انہوں نے۔ یہ ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا انکار، ٹھیک ہے۔ یعنی کوئی کام حلال ہے تو وہ حلال نہیں کرنا، حرام کرنا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو بغیر الحق، ناحق، ناحق انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ قابل توجہ بات ہے، موسیٰ علیہ السلام یعنی انبیاء کرام کو، بنی اسرائیلی جو تھے، کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے، ٹھیک ہے، کسی بھی سبب سے۔ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، یوشع علیہ السلام کو بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا، یحییٰ علیہ السلام کو، شعیب علیہ السلام کو انہوں نے بنی اسرائیلیوں نے قتل کیا ہے، اور حتیٰ کہ ایک دن میں 70 انبیاء کو انہوں نے قتل کیا ہے بنی اسرائیلیوں نے۔ تو اسباب جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی زکریا علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام ان کو جو ہے وہ بادشاہ وقت نے قتل کروایا۔ اس کی وجہ کیا کہ وہ بادشاہ جو تھا وہ اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، سوتیلی بیٹی تھی، سوتیلی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا، انہوں نے کہا کہ یہ شریعت میں حرام ہے، نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ تھا، اس نے ان کو قتل کروا دیا کہ یہ انہوں نے میری طرفداری کیوں نہیں کی ہے، انہوں نے فتویٰ میرے حق میں کیوں نہیں دیا، اس وجہ سے قتل کروا دیا۔ اور انبیاء کرام کو بھی بنی اسرائیلیوں نے اس طرح قتل کیا۔ تو یہ ان پر یہ خواری و ناداری، ذلت، رسوائی یہ کیوں نازل کی گئی؟ ایک تو اللہ کی آیتوں کا انکار اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنا، اس وجہ سے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس سبب ہے کہ وہ نافرمانی میں وہ حد سے بڑھنے والے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ